خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوًّا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا يَا صَاحِبَ الْعَصْرِ وَالزَّمَانِ أَدْرِكْنِي وَلَا تُهْلِكْنِي اللهم صل على محمد وآل محمد بلند الصلوات ذکر پاک دی قبولیت کی خاطر بھی بلند صلوات مجمع کافی ہے، صلوات کی آواز اونچی آنی چاہیے، صلوات پڑھنا گناہ معاف ہوں گے، بلند صلوات تلاوت فرماؤ اللہم صلی اجازت ہے جی میں ذکر پاک کا نازیہ کروں کافی تعداد جو ایک صلوات باہرویں امام دی آمد و سلام دی خاطر بھی بلند آواز نال تلاوت فرماتے اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الصلاة والسلام على من كان وآدم بین الماء والطین مل کے بلند صلوات الصلاة والسلام على حسن المسموم وعلى مقتول فی الارض کربلا دکھیاں تے امت دیاں لٹیاں بھیڑ دا تصاویرہ مسافر سیاد اللہ ہے قبول فرماوے بڑی سونی ہے کیتی نہیں جڑا مقتول فی الارض کربلا تے نہیں ہو سکیا انہاں دے رومن دی خاطر کوین پڑھنا چاہنا آدھا پیا جڈا پتر جوان دی شادی ہوئے تے ماں چم دیے سرا پا کے اون دے سارے شگان کرے دیئے گھر رشتہ دار بلا کے اتنی ہائے کری تیرے نال مومن گواہ بڑھ ونجے
میری سین آسمان دا ڈٹھائے تے بین کر کے آدھیے تیری ذات گواہ جیویں میں پرنایا تے کربل وچ پتار گوہا کے مینوں نہیں لبدا ہاتھ گانے والا ڈٹھلا اس دے ٹکڑے امیر بندہ ہی جنگی ہے نہیں نکلی بطول دیاں دیاں توڑے تیرالیوں میں رو رو کیا دیاں تیری ذات گواہ جیویں میں پرنایا تے کربل وچ پتار گوہا کے مینوں نہیں لبدا ہاتھ گانے والا ڈٹھلا اس دے ٹکڑے ست محرم دی رات علی دیاں دیاں دا پانی باندے رومن والے لوگوں ایڈا سونا رو پہ توڑی محبت نوے کیا دیوین دا اضافہ کرے نا آدھا پیاں دو کٹھے ہوئے پتار شبیر جائے تے ویچ کربل دے میدانے ایک رات دا پرنے سہرے آوالا دو جا سونے آدھا سلطانے ہائے دی بھی قیمت روندے کیوں دے آدھا پیا قاسم دی لاش کو ایند جائز تے جیویں کاری جائے قرآن اکبر نو چہدے ڈھیل لاگ گئی پیو بڑھڑا پتا مالک اللہ اے آنسو قبول فرما بے جتنے قدم چل کے آئے ہو آئی رات صدقہ مالک اللہ قدم قدم دے محافظت فرما بے قدم قدم تے مالک اللہ اجر عظیم عطا فرما بے مالک اللہ جتنے بیمار ہیں مالک صحت دے گئے مالک اللہ جتنے تنگ دست ہیں مالک وسیع رزق دے گئے جتنے بے اولاد ہیں مالک ماتمی فرزند عطا فرماوے خصوصاً بالخصوص سید ذوالقرنین شرازی صاحب کی والدہ بیمار ہے مالک صحت کلی عطا فرماوے ایک مومنہ مخصوصہ بیمار ہے مالک شفائے کلی عطا فرماوے جتنیاں صدات و زامنے میرے ذمہ دعاؤں لائیں مالک اللہ تمام دعاؤں کو مستجاب فرماوے مالک اللہ ہوتے ہیں کہ مرد مذکور نو موت نہ دے گی جب تک بھین تے بھرا دی نگری دی زیارت نہ کر دے مالک اللہ ساڑھے وارث حقیقی حجت خدا حضرت امام زمن دے ظہور تاجیل فرماوے ایک صلوات دعاؤں دی قبولیت کی خاطر بلند آواز نال تلاوت فرماوے سب تو پہلے گزارش ہے کہ ابھی تک خالی ہوئی کہ تھوڑا تھوڑا نزدیک ہو جاؤ صلوات بھی پڑھ دے ہو تو تھوڑا تھوڑا نزدیک ہو جاؤ انہیں تھوڑا تھوڑا پہجانا کرو جاؤ تاکہ جڑے پیچھے راسی میں پیچھے بیٹھ سکتا ایک اور بھی صلوات تلاوت فرما دیو آل محمد آج دی مجلس دا جڑا پیغام ہے وہ میں جناب دی جوہریوں تک پہنچاونا چاہنا کیونکہ آج 7 محرم دی رات ہے حکم بھی ہے بانیان کی طرفوں کے مسائل زیادہ بڑھے جائے کیونکہ رومن دے دن اور قسمت نال یہ موسم نصیب ہوئے پچھلے سال کچھ ایسے عزادار ہیں جڑے موجود ہیں اس سال موجود کوئی نہیں تو ایک چھوٹا جیا پیغام جڑا بھائی جن میں واجب نہیں اوجب سمجھتا ہوں وہ میں جناب دی جہولیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں مظلوم کربلا دی ایک صلوات بھائی سارے حضرات بلند آواز تلاوت فرما ایک اور بھی صلوات تلاوت فرما والے محمد صاحب ذکر مظلوم کربلا چاہ کے
امام حسین علیہ السلام دی مجلس وچ آ کے سانو پتہ چل گیا کہ یزید کون ہے، حسین کون ہے۔ ایک چھوٹا جہا پیغام دینا چاہنا میں صدر مسیح دی جناب دی جھولیاں تک پہنچانا چاہنا۔ مجلس حسین ہے قتل حسین دی انکوائری۔ اتھے آ کے پتہ چلتا ہے کہ یزید کون تھا، حسین کون تھا۔ پہلا جملہ پڑھ کے میں جناب دے چہرے دی زیارت کرنا چاہنا، جڑا پیغام اج دی مجلس وچ میں اوجب سمجھ کے جناب دی جھولیاں تک پہنچاونا چاہنا۔ اس جملے تے میں پتہ کر لینا ہے کتنے وہ پیغام سنن واسطے تیار بیٹھے ہو، کتنے مصائب سننا چاہتے ہو۔ اتھے آ کے پھر علی ساری سانو پتہ چل گیا کہ یزید کون تھا، حسین کون تھا۔ آ کے ونڈ کر دیتی امام حسین علیہ السلام دی عزت پہلی سطر پڑھنا چاہنا۔ مجلس امام حسین علیہ السلام آ کے سن پتہ چل گیا یزید تھا، حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جڑے بول پہ۔ حسین ہے، رہے گا زندگی کی آخری سانس تک، قیامت تک حسین زندہ باد۔ زمان نے بڑی کوشش کی تھی کہ مظلوم کربلا کا نام مٹ جائے۔ جتنے بھی ظلم کرنا لے آئے انہاں تھوڑا جہا جدا کر سکتے ہو جی، انہاں تھوڑا جہا جدا کر دیا۔ نعرہ صلوات اللہ جتنے بھی ظلم کرنا لے آئے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا نام مٹاون والے جتنے بھی آئے انہیں کوشش کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا نام مٹ جائے۔ وہ مٹاون واسطے آئے لیکن خود مٹ گئے۔ کوئی بندہ میں دکھا دے شمر کا نشان، نہ کوئی اس کی قبر دست ہے، نہ کوئی اے آدھے کہ اصل اس کی اولاد ہیں۔ بڑے قریب کے جملے عجیب پیغام ہے جناب کی جھولیاں تک پہنچانا چاہنا۔ اس بعد میں ہو سکتا ہے کل تو بعد میں مسائل بھی پڑھا، صرف فقط آج کے دن میں جملہ پڑھ کے جناب کی جھولیاں تک پہنچانا چاہنا۔ دیکھو کوئی بندہ شمر کا نشان نہیں کھا سکتا، معتمد عباسی کا نشان نہیں کھا سکتا، عمر ابن سعد کا نشان نہیں کھا سکتا۔ یزید کا نام و نشان مٹ گئے، حسین نے یزید نو گالی بنا چھوڑے۔ یہ جتنے بھی ظلم کرنے والے آئے، جتنے بھی ظلم کرنے والے آئے، دنیا کے کونے کونے جا کے پتہ کر لو، نہ کوئی انہاں دیاں قبراں دا نشان دستا ہے، نہ کوئی انہاں دے گھر دا پتہ دستا ہے، نہ کوئی اے آتا ہے کہ اسی انہاں دی اولاد ہیں۔ آتن امام حسین علیہ السلام دی فضیلت دسا، امام حسین علیہ السلام نے کتنی محنت کی تھی۔ تو بے شک ایران چلا جا، عراق چلا جا، شام چلا جا، جتھے بھی مظلوم کربلا دے خون دا ایک قطرہ بھی گرے اوتھے آج زیارت گاہ بن چکی ہے۔ اوتھے آج زیارت گاہ بن چکی ہے۔ اپنے موضوع تو ہٹ کے آج کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں یہ پیغام واجب سمجھ کے نہیں اوجب سمجھ کے پہنچانا چاہتا ہوں۔ جڑے میں جملے اندر بس سفر کر رہے ہیں پوری توجہ چاہنا۔ جتنے بھی آئے کوئی بھی یہ نہیں آتا کہ اسی انہوں نے اولاد ہے، نہ انہوں نے کوئی گھر کا پتہ دستا ہے۔ ظلم کرنے والے جتنے بھی آئے وہ خود مٹ گئے، لیکن مظلوم کربلا کا نام نہ مٹیا۔ حق کو جتنا دبایا جائے گا حق اتنا اوپر آئے گا۔ جتنا برائی چاہے جتنی بڑی ہو لیکن اچھائی کے سامنے چھوڑ۔ اچھا میں جڑائی دی مجلس کا پیغام ہے اور جناب کی جھولیاں تک پہنچانا چاہنا۔ بندے اس نو فضائل دے رنگ نہیں کرتے، مسائب دے رنگ کرتے، لیکن میں اس جملے نو بھی عمران شاہ جی مسائب کٹ کے فضائل دے رنگ کرنا چاہنا۔ پوری توجہ چاہنا، جتنے عزادار ماتمی تشریف فرماؤ۔ امام حسین علیہ السلام دے نام دا اثر ہے، اور اسی مناسبت نال ایک جملہ میں پڑھنا چاہنا۔ دیکھو امام حسین علیہ السلام دی محنت ویکھنا کہ امام حسین علیہ السلام کا جی دعا چاہتا، امام حسین علیہ السلام نے کتنی محنت کی تھی۔ 12 محرم
پوری توجہ جی 12 محرم سادات کا قافلہ لٹیا گیا. فضائل کا جملہ پڑھ رہے ہیں, مسائل جو فضائل کا جملہ, ایک جملہ اگر سمجھ آ گیا تو میرے آمد کا مقصد پورا ہوتا ہے. 12 محرم سادات کا قافلہ لٹیا گیا, اسیران شام, یہ سارا قافلہ جناب امام سجاد علیہ السلام دی قیادت وچ علی شاہ جی کی شام والے پاس ٹر پیا. جس لئے یہ قافلہ ٹر پیا, یہ فوجی جڑے شامی سپہ سالار ہیں انہاں میٹنگ کی تھی کہ یہ جڑیاں لاشاں پئیاں ان لاشاں دے درمیان اپنا ایک فوجی چھوڑ جائیے کہ جیڑا ان لاشاں دفن کرے. اساں تے پابندی لا جائیے, ایک بندہ چھوڑ دینے ہیں تاکہ ان لاشاں کوئی بندہ دفن نہ کرے. پوری توجہ جی, یہی توجہ چاہیے. کوئی بندہ ان لاشاں دفن نہ کرے. یہ فوجی سپہ سالارہ دے سارا قافلہ چلا گیا. امام سجاد چلے گئے, اسیران شام چلے گئے, جتنے بھی سادات عظام ہیں سارے قید ہو کے شام والے پاس سے روانہ ہو گئے. یہی روحانیت پیر علی شاہ جی اللہ تعالی جڑی مخدومہ اس دنیا تو ٹری ہے, مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے. یہ جس لئے سارا قافلہ چلا گیا, یہ فوجی سپہ سالار شامی فوج دا سپہ سالارہ دے جس لئے سارا قافلہ چلا گیا. میں ان لاشاں دے درمیان رک گیا. آدھے اچانک نماز مغربین دا وقت ہوئے, نماز مغربین دا وقت ہوئے, اچانک ان لاشاں دے درمیان جو آزان دی آواز بلند ہوئی, آزان دی آواز بلند ہوئی. آدھے جس لئے آزان دی آواز بلند ہوئی, آدھے میرے جسم وچ کب کبھی آئی. کتاب دا نام ہے مصائب آل محمد. آدھے میں پریشان ہویا, اتھے تے ساریاں لاشاں یہ آزان دی آواز کیڑے پاسوں آ رہی ہے. پھر علی شاہ جی اے آدھے میں چلدا ہویا اس لاش دے قریب آیا جس دے اوتے سر کوئی نہیں, دھاڑی جو آزان دی آواز آ رہی ہے. آدھے میں جلدی دے نال اپنے دامن نالو کپڑا پھاڑیا ہے, کپڑے نو خط دا حصہ بنا کے نیزے دے نوک نو قلم بنا کے یزید نو خط لکھیا. میں کہ یزید تو جنگ ہار گیا. یزید جس آواز کو دبانے کی خاطر تو نے 9 لاکھ کا لشکر بھیجا تھا, تیرا 9 لاکھ کا لشکر ہار کے یہاں سے چلا گیا. تیرا 9 لاکھ کا لشکر ہار کے یہاں سے دفع ہو گیا. جس آواز کو دبانے کی خاطر تو نے 9 لاکھ کا لشکر بھیجا تھا, اسی حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی ہے, اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. خدا زندگی دراز کرتا. اسی حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی ہے, اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ. آدھے تم جنگ ہار گئے. اور بابا جی گلاں کرواں تھوڑیاں جیاں کوڑیاں. 10 دن مولا امام زمانہ دے فضائل 5 یا 6 دن تسی سنے. آج دی گل جڑی ہے تھوڑی جہی کڑوی ہے, لیکن جناب اردو اگر سمجھ آ گئی تو یقیناً میرے حق کے جتنے یاد آ گئی تسی سارے بزرگ جوان مادمی جتنے عزادار ہیں انہیں مظلوم کربلا تشریف فرماؤ, میرے حق کی دعا کر سو. سوال ہے, پیر عمران شاہ جی سچیاں دا ممبر ہے, سچی بات کرنا چاہتا ہوں. تو آج سارے مجمع تے ایک سوال ہے, کیا امام حسین علیہ السلام نے شریعت نہیں بچائی؟ سارے بندے بولے, کیا امام حسین علیہ السلام نے شریعت نہیں بچائی؟ کیا پھر شریعت وچ پردہ نہیں ہے نا؟ کیا شریعت وچ نماز نہیں؟ ان گلاں تے بعض میں پیچھے جتنی بھی گل کی بندے چپ کر گیا. اگر تسی رسید کرو گے تو میں بڑے خوبصورت انداز وچ پہنچانا چاہتا. دیکھو شریعت بچائیے مظلوم کربلا نے, شریعت بچائیے امام حسین علیہ السلام نے. کیا شریعت وچ نماز نہیں؟ شریعت وچ نماز ہے. سارے پہ آدھو شریعت وچ نماز ہے. تو پھر یار ایک گل کا جواب دے دیو, ایک کیویں ہو سکتا ہے ایک بندہ ہووے امام حسین علیہ السلام دا ماتمی تے ہووے بے نماز؟ بھائی نہیں بولو گے تو میں مطمئن کھڑا. بھائی جب میں مال امام کھا کے آیا ہوں یا میں ایک جملے دا حق ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں اور جب سمجھ کے میں یہ پیغام ضروری سمجھتا میں جناب دی جھولیاں تک پہنچانا چاہنا. ایک بندہ لے کے اٹھ گیا, میرے زندگی دا مقصد کامیاب ہو جاسی, انہاں دے پڑھاون دا مقصد, میرے پڑھن دا مقصد اور تواڈے آ کے سنن دا مقصد کامیاب ہو جاسی. دیکھو یہ کیویں ہو سکتا ہے امام حسین علیہ السلام دا ماتمی ہو. ایک بندہ ساری رات مجلس سنتا ہے, ساری رات ماتم کرتا ہے,
یا حسین دی صدا بلند کر دیا. ساری رات اس نے ماتم کیتا، ساری رات اس نے گریہ کیتا. پھر جس نے نماز فجر دا وقت ہویا، تھوڑا جہا وقت رہندا ہی نماز فجر وہ بندہ گھر جا کے سو گیا. بھئی بات چنگی لگے تو سبحان اللہ. وہ بندہ گھر جا کے سو گیا. ایک بندہ ساری رات امام حسین علیہ السلام کے غم میں رو رہے. وہ بندہ نماز فجر پڑھے بغیر سو گیا. تسی اندازہ کر سکتے ہو امام حسین علیہ السلام دا ہوئے بھی ماتمی تے ہوئے بے نماز امام برداشت کر سکتے. اور یاد رکھنا میں سلام پیش کرتا ہے ہندوستان دے عالم دین دا فکر ہے. یہ جدہ مولا علی علیہ السلام جدہ گئے نے نا کوفے دی مسجد، کیا مولا نہ جان دے اتھے میرا قاتل مولا جان دے ہیں اتھے میرا قاتل موجود ہے. مولا یہ بھی جان دے ہیں میں سجدے سر رکھنے اس ضرب مار دی. مولا نے اپنے قاتل اٹھا کے جڑا پہلا جملہ آکھے امام پیر دی ٹھوکر مار کے فرمائے دن اٹھ نماز دا وقت ہے. نہیں بولو گے تو میں نے کوئی پریشانی، تسی سارے میرے تے ناراض ہو جاؤ گے تو میری زندگی گزارا کر سکتی ہے. انکل جی اگر میرا وقت دا امام میرے تے ناراض ہو گیا تو پھر میری زندگی دا فائدہ کوئی نہیں. تسی نہیں بولو گے تو پھر بھی میں ذاکر رہا. ہاں میں ممبر حسین تے کھڑا، سچیاں دا ممبر ہے، سچی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھو امام پیر دی ٹھوکر مار کے کیا امام علیہ السلام نے فرمایا اٹھ نماز دا وقت ہے. سلام پیش کرتا ہوں اس ہندوستان دے عالم دین کو، پتہ نہیں کون رسید کرے سی میرا یہ جملہ. سلام پیش کرتا کروڑا اس ہندوستان دے عالم دین کو جس نے تاریخ دے سینے تے یہ بات لکھ کے قلم توڑ دی تھی. امام نے پہلا جملہ آکھیا کہ اٹھ نماز دا وقت ہے. سلام ہے بھائی اس ہندوستان دے عالم نے بھولیا نہیں، میں توجہ چاہنا. سلام ہے اس ہندوستان دے عالم دین کو جس نے آکھیا جیڑا علی اپنے قاتل کو بے نماز برداشت نہیں کر سکتا، اپنے ماننے والوں کو کیسے بے نماز برداشت کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تم سلامت رہے. بھئی بات میں یہ اچھی لگی، ایک گل کر لی ایک اور کر لی. اس عالم دین نے جملہ لکھی جیڑا علی اپنے دشمن نو بے نماز برداشت نہیں کرتا، اپنے محب نو اپنے بیٹے دے ماتمی نو کی بے نماز برداشت کر سکتا. دیکھو جنت تے ہے ہی ساڑھی، جنت مظلوم کربلا نے سستی کر دی. جنت ہے ہی ساڑی اور کربرم ساڑی. یہ جڑا کوئی تسی کر دیو نا کہ ساری ہو جنہیں تھانے چ ملزم دی تفتیش ہوتی ہے نا، اس تفتیش تو بعد جنت جانا ہی جانا ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے انکل جی جنت سستی کر دیتی ہے. ایک آنسو کی عفظ ملتا ہے گھر فردوس کا. شبیر نے کس قدر جنت کو سستا کر دیا. بھائی جنت تو ہے ہی ساڑی. جنت اس گل کا قیدہ ہے نا، ساڑھے مولا دے ملنگ بدل دے نو آدھے نعرہ مارو تو جنت. امام علیہ السلام نے اتنی سستی کر دیتی ہے جنت ایک آنسو کے عفظ ملتا ہے گھر فردوس کا. یاد رکھنا اس علاقے والوں کہ جنت بھی درجے ہیں. امام علیہ السلام کا گھر بھی جنت ہے. یہ کوئی ضروری تو نہیں بھئی او جنت آخری درجے جا کے رہنا. امام حسین علیہ السلام نے ماتمی نو امام حسین علیہ السلام نے منن والے نو کوشش کرنی چاہیے کہ جس جنت درجے چ امام حسین علیہ السلام دا گھر اس درجے چ ہی ساڈا گھر ہوئے. ادھروں امام نکلے ادھروں مومن نکلے. اپنے آپ نو اس قابل بنا لو نہ دیو داد کوئی بات نہیں، داد کی حسرت ہی نہیں. اپنے آپ نو اس قابل بناؤ کہ وقت دا امام پردہ غیبت اس پڑے حق کی دعا کر چھوڑو. اپنے آپ نو نمازی بناؤ. توجہ ہے ایک اللہ میری اچھنی لگتی ہے. اپنے آپ نو اس قابل بناؤ کہ وقت دے امام دے متھے لگ سکے.
دیکھو میرے مولا نے کیا فرمایا، مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آلہ ہے تو تیری ذات ہے۔ علی کعبے آئے، کعبے دا مینی بلند، بولو کعبے دا مینی بلند، علی دفن نجف ہوئے، نجف دا مینی بلند، اتنی بلندیاں دا مالک علی، جس وچ لسان اللہ بھی ہے، اذن اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، اتنیاں بلندیاں دا مالک علی، پتہ نہیں کون بولے سینہ جملے تے، اتنیاں بلندیاں دا مالک علی جس لے سجدے چ سر رکھ دین، تے میرے امام جڑا جملہ ارشاد فرمایا، سر سجدے چ رکھ کے میرے امام فرما رہے ہیں کوئی آلہ ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ بول بولو بول بولو تو سلامت رکھو، اگر کوئی آلہ ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ میں علی تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، جنت کے لالچ سے نہیں کرتا، میں علی تجھ اللہ کو لائق عبادت سمجھتا ہوں۔ اپنے آپ میں اس قابل بناؤ کہ وقت امام دے متھے لگ سکی۔ اسی انسان اتنے گناہ آلودہ ہو چکے ہیں، اتنے آلودہ ہو چکے ہیں۔ تسی آخنا بھی ذاکر صاحب آخری مجلس پڑھ رہے تھے انہوں نے تبلیغ شروع کر رہی ہے، بندے اعتراض کرتے ہیں جی ذاکر نے تبلیغ کوئی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ صاحب انہیں چیزیں دی ضرورت ہے، میں پہلے آکھیا ہے اگر تسی سارے ناراض ہو جاؤ گے نہ بات نہ تو میری ذاکری تے میری زندگی تے پیر عمران صاحب جی کوئی فرق نہیں پانا۔ اگر میرا وقت امام میرے تے ناراض ہو گیا تو پھر میری زندگی کا فائدہ کوئی نہیں۔ تسی کیوں نہیں ممبر تے آندے؟ بولو امام دا امر ہے تو میں ممبر تے آیا، تو پھر جس لئے امر ہے انہوں دا ممبر تے آیا تو پھر صاحب ممبر دا حق بن دے کہ یہ جڑے سنن پہ آندے کم از کم اتنا پیغام دے کہ انہوں دی زندگی بدل جائے۔ چلو جی ایک جملہ توڑے واسطے پڑھ لیا، ایک جملہ اپنے پردے دارہ واسطے پڑھنا چاہیے۔ نماز عشاء پڑھ کے جناب سیدہ میری سین سلام اللہ علیہ، میری سین مصلی عبادت تیار، نماز عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے میری سین سجدہ شکر سر رکھے، جناب سیدہ نے مصلی تے آئے، جناب سیدہ نے سجدہ شکر سر رکھے، اتنا طویل ہو گیا سجدہ جو نماز فجر دی آزان میری سین دے کرنل ٹکرائی۔ لطف لینا بھئی اس جملے دا، نماز فجر دی آزان میری سین دے کرنل ٹکرائی، میری سین سجدے چو سر چایا، این آسمان علی پاس منہ کر کے فرمائے دینے اے اللہ تو نے یہ رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی؟ سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے یہ رات چھوٹی پڑ گئی ہے۔ کنیزان سیدہ جناب سیدہ دیا جتنیاں بھی کنیزاں ہیں، پردے دارہ ماما بہنہ واسطے ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ کل جناب سیدہ سے منتظر لگ سکتے۔ اپنا کردار میرے بھائیوں میرے بزرگوں اتنا مضبوط کر لو کہ وقت امام توڑے حق کی دعا۔ چلو تسی بولے کوئی نہیں، میں ایک جملہ اور آسان ساڑھا ایک جنگ دا ذاکر ہے، نام میں اس کا نہیں لیں گا، اس نے ایک جملہ آکھے، ہو سکتا ہے کسی نے وہ چنگا نہ لگے لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور آگے ہی غلط پھر میں پڑھنا ہی چاہنا، میں کوئی آج ویسے نہیں ہٹ کے فضائل پڑھ رہا، میں ایک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ساڑھا ایک جنگ دا ذاکر ہے اندر جی، اس نے ایک جملہ کمال آکھا، اور سکے جی عجیب ماحول آ گیا، عجیب وقت آ گیا، مجالس کی روحانیت ختم ہو گئی، شیعہ قوم نو شمر دا خنجر یاد رہ گیا، مقصد امام بھول گیا۔ مقصد امام شمر دے خنجر تے ساڑی شیعہ قوم رو رو کے پٹ پٹ کے ماتم کر کر کے، یار مظلومیت تو ہے، رونا تو ہے، امام حسین علیہ السلام دے غم وچ روواں گے، جب تک زندگی ہے روواں گے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے گریے اور تمہارے ماتم کا کوئی فائدہ نہیں جب تک تم میری مقصد قربانی نہ سمجھو، جب تک تم
میری گریہ مجھ پہ گریہ کرتے ہو، ماتم کرتے ہو میرے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں جب تک تو مقصد قربانی نہیں سمجھے۔ اگر نماز کی ضرورت نہیں تو امام حسین علیہ السلام نے سجدے سر کیوں رکھیا؟ آخری ویلے میرے امام نے سجدے سر کیوں رکھیا؟ اگر نماز کی اہمیت نہیں تو امام علی علیہ السلام کو کوفے دے مسجد ضرب کیوں لگی؟ درانے نماز میرے امام کو ضرب ہے۔ اگر نماز دیکھو پتر گھٹ پیارے ہوں گے، دھیاں ڈھیر پیاری ہوں گی، اگر نماز کی ضرورت نہیں امام سجدے سر رکھ کے بھی مریدی کیوں ڈٹھی؟ نماز کو حقیر مت جانو، بڑی قیمت چکائی ہے امام حسین علیہ السلام۔ یہ روحانیت ہے، ہر بندہ آنسو جاری ہو گیا نا، یہ اصل روحانیت ہے، جس معیار سے پہنچانا چاہنا اس معیار کو۔ چلو میں اور آسان کر دینا، کچھ دے ایک بزرگ عالم دین انہوں نے جملہ ہے، جملہ سمجھنا جی، کیونکہ لوگ سادہ ہیں پھر وہ اپنے انداز اتنا لوگوں تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ مولا کا بھی فرمان ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو تاکہ انہیں بات ہی سمجھ آ جائے۔ وہ بزرگ ذاکر ایک جگہ تو گزرے، جنگل گزر ہویا تے اچانک اس نے کسی کے رومن کی آواز آئی، توجہ اچانک انہوں کسی کے رومن کی آواز آئی، وہ کوئی بی بی آئی رو رہی آئی، وہ اچانک چلتے ہوئے اس بی بی کے قریب پہنچے، اس نے جی خیر کون ہو تساں، کیوں رو رہے ہو، تہاڈا نام کیا ہے؟ اس بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، اس نے جی تہاڈا نام کیا ہے؟ اس نے جی میرا نماز ہے اما نماز۔ بولو یار اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اس نے جی میرا نماز ہے، میرا نام ہے اما نماز۔ اس نے جی اما نماز کے بعد روندی کیوں ہے؟ اس نے روندی اس واسطے ہاں جنہ دی قبول ہونی ہے وہ پڑھتے نہیں۔ بولو یار بولو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اس نے اما نماز روندی کیوں؟ اس نے روندی اس وجہ تو ہاں جنہ دی قبول ہونی ہے وہ پڑھتے نہیں، تو جنہ دی قبول نہیں ہونی وہ میری جند چھڑتے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سر سجدے چ رکھ کے آخری ویلے بھی نماز کی اہمیت دسی۔ او بھائی اگر نماز کی چھوٹ ہوندی تو میری سین اٹھ دی کٹ کیوں نماز پڑھی؟ جناب سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہ دی نماز قضا نہیں، نماز تو پھر دور دی رہ گئی، نماز تہجد قضا نہیں۔ جس لئے میری سین اسیران شام قافلے دے وچ شامل ہوئی نا، تر ہتھاں چ ہتھ رسیاں آ گئیاں، ہتھ کڑیاں آ گئیاں، تے میری سین اٹھ دی کن تے سوار ہوئے سارے پردادار۔ میری سین جس لئے شام والے پاسے ٹری ہے نا، تے میری سین دے سر تے چادر کوئی نہیں، علی دی دھی آسمان دے پاسے ویکھ کے پیا لیے پیاں پڑھ دی پاک نماز تیری، میرا رب اکبر تو قبول کر لئی، یہ حسرت علی دیاں دھیاں دی۔ فرمایا میرا مالک تو قبول کرنا ہے، تو قبول کر لئی، میرے سر تے چادر کوئی نہیں، تو مسلمان سوکھیاں نہیں پڑھتا، علی دی دھی اٹھ دی کن تے پڑھی۔ میں ہر ماتمی عزادار دیکھوں منت بھی کرتا ہوں، اسرا محرم میں پڑھ چکا ہوں توڑے درمیان، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں، پھر ملاقات ہے یا نہیں، ہر ویلے سفرنس ہیں، میں ہر ماتمی دیکھوں منت پہ کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام دے مقصد قربانی سمجھو، نماز قضا نہ کیتی کرو، بڑا اوکھا دین بچائی بھین تے بھیرا، بڑی اوکھی نماز بچائی گئی حسین۔ اے اگر نماز سوکھی بچ دی حسین قاسم دے ٹکڑے نہ کرویں گا، بھلوں میں جنہ دی ہائے نکلی ہے۔ بس میں قریب تو وینڈ کرنا چاہنا، شامل ہو جاؤ جڑے جڑے بے اولاد بیٹھے ہو، جھولیاں دراز کرنا حکم ہے بھائیاں دا، اس صلادے دا وینڈ کرنا چاہنا جن دی عمر تھوڑی آئی، جڑا 13 سالاں دا شبیر گڑھ بنا کے جنازہ چاہے۔ بھلوں نے بھائی اللہ ہے قبول فرماوے۔
میرے امام گڈ بنا کے جنازہ چاہے رون والے عزدار قاسم ماں بہت پیارا بہت پیار ہے میری شہن قاسم بنا اللہ درجات بلند فرماوے علامہ ناصر باس ملتان والے انہوں کو ایک عالم دین کا جملہ ہے انہوں کو ایک بندے پوچھا کہ بلا دسی بن جاؤں اکبر نو امیر نہیں آتے غازی نو امیر نہیں آتے اون محمد نو امیر نہیں آتے ایک قاسم نو امیر قاسم کیوں آتے اس لئے قبلہ نے موت ماتم کر کے آکھیا قاسم نو امیر اس وجہ تو آتے اتنا نفیس آئی ہائی 13 سالان دا سمدہ ماں دی جھولے جا بھلا نے جنہ دی ہائی نکلی اتنا نفیس ہائی شہزادہ میری سین اپنے ہتھاں دے نال لقمے تروڑ کے قاسم نو کھوا ویا 10 محرم دی رات قاسم دی ماں دا خیمہ میری سین پتر دے کول بیٹھی گرم گرم آنسو قاسم دے چہرے تے پین قاسم دی آنکھ کھلی رو کے پیادے اماں تن کہیں روایا ہے فرمائے میرا بیٹا ماں دی حسرت پوری کر سکتے ہیں لفظہ نال چلنا بھئی میں ہر بندے دی واسطے میں خیرات طلب کرنا چاہنا تسی میرا ساتھ دینا رل کے قاسم دی مان مکان دے گی مطلب کہیں دے پاس سے نال سجاد رات بیٹھا رہوں گے رومڑ والے عزداروں میری سینڈ دیا دی ماں دی حسرت پوری کر سکتے ہیں اما حکم کر فرمائے میرے بیٹے جڑی رات پہ گزر دی ہے نا شب عاشور دی رات میرا بیٹا میں ساری رات سن دی گئی نا اکبر دی ماں اکبر نو پہ یادی آئی کل سونی جنگ کریں کل قاسم خیمے چ ہوئے تیری لاش سب تو پہلے خیمے آوے فرمایا اونو محمد دی ماں اونو محمد نو پہ یادی آئی کل ایو جئی جنگ کرو اکبر دی جگیر اچھتوڑیاں لاشا نہ ملے رومن والے عزداروں آدھے ہمیں حکم کر فرمائے میرا بیٹا ماں دی حسرت ہے کل لیلا سین دا اکبر خیمے ہوئے تیری لاش سب تو پہلے خیمے آوے جنہ ماتم کرنا ہے رومن والے عزداروں جنہ آنکھیں نہ تیری لاش سب تو پہلے خیمے چاہوے ماں تو 4 قدم پچھا ہٹے ماں دے پاس وے کے پیادہ ہے اما وعدہ پیا کرے نا اجازت تو لے دے وی ہر گئے دی لاش آسی قاسم دے ٹکڑے آسے چاچا مقتل جگلندہ ودو سی آکشی کت لتھائے میرے حسن دا یقیم مرحبا بطول دیاں دیاں توڑے ترازی میں چاچا گلندہ ودو سی کت لتھائے میرے حسن دا یقیم فرمائے میرے بیٹا ماں دی دعائی ایک وصیت اور ماں دی یاد رکھی ہون ٹر جا رومن والے عزداروں رو کی پیادی ہون ٹر جا ہون زندہ خیمے چ واپس نہ آمیں اڈالے آرہے میں پڑھ چھوڑے ہیں تو سن چھوڑے ہیں پتہ عثمان ہوئے جائیں 13 سالان دا یتیم ٹورے ہیں رومن والے عزداروں قاسم ماں ملت کر کے پریاتی ہے لڑدا میرا بیٹا میں جان دیا تن پیاس ہوئے گی ساڑھے دشمن نے بغیرت مطلب کوئی حرامی تانا چمارے لڑدا دریا دے کنارے تے ون کے نہ لویں مطلب کوئی حرامی آکھے قاسم پیاسائی دریا دے ون لتا ہے بدول دیاں دیاں توڑے ترازی فرمایا ماں دعا کر سیا قاسم ہو رہے ماتمی عزدار خیمے دی کنات نالا کے قاسم کھڑا ہو جائے نقشہ سمجھنا بھائی 2 جوانے جناب عباس شہزادہ علی اکبر یہ آپس گفتگو پہ کر دیں اتھے قاسم کھڑے ہو کے جناب عباس اور شہزادہ علی اکبر دی گفتگو سنیں اور ماتمی عزدار اکبر عباس نو پیادہ چاچا ایک کل جڑا دیں چھڑنا ہے نا سب تو پہلے میدان میں ویسا عباس دیاں اکھی نہیں کوئی ساون دے بدل بنے نا عباس پہ آدھے نہیں اکبر تو ہے میرے بھیرا حسین دیاں اکھی دا نور بھلا نے میں تو دعائی کر سکتا ہوں توڑے حق کے تو ہے میرے بھیرا حسین دیاں اکھی دا نور تیرے ونجن دے نال میرے بھیرا حسین دا وڈا نقصان ہے ماتمی عزداروں اکبر چاچے دے قدمت ہاتھ لا کے بیادہ چاچا فرمایا وہ تو بھی میدان نہ ویسے کیوں فرمایا چاچا میں بھی سنی ودا تو ہے میرے بابے دی کمر دا زور میرا بابا آدھا راندہ ہے میں سنی ودا عباس تیرے لہن دے بعد جنگ نہ ہو سی لوٹ ہو سی مرحبا بطول دیاں دیاں توڑے ترازی ہوئے پھر نہیں کرو خیرات اگر آنسو نہیں نہ آ رہے آپ اکھا بند کر کے
پاک سیدہ حسین نال توسل کرو بی بی پاک میں تیرے بھرا دی مجلس چاہ گیا میں آنسوں دی خیرات عطا فرما اور اس علاقے والے میں روایتن پڑے ہے خالی ولی ماں دی دھی کسی نے خالی نہیں ٹور دی اتنا کریم ای آل محمد گھرانہ فرمایا چاچا تیرے ونجن دے نال میرے بابے دی کمر دا زور مکتا ہے یہ گلہ سنی ان حسن دے یتیم جلدی دے نال ٹرک ہویا رومن والے عزاداروں قریب آیا ایک ہاتھ اکبر بھرا دے قدمت رکھیا دوسرا ہاتھ چاچے عباس دے قدمت رومن والے عزاداروں رو کے پیادے چاچا تو ونجے میرے چاچے دی کمر دا زور مکتا ہے فرمایا اکبر ونجے میرے چاچے دی اکھی دا نور مکتا ہے میں یتیمہ ایک بیوہ مائے فرمایا میرے ونجن دے نال نہ چاچے دی اکھی دا نور مک دے نہ میرے چاچے دی کمر دا زور درٹ دے ماتم کر کے رومنی تے سر جاویں یہ گلہ سنیاں مظلوم کربلا جلدی دے نال نیڑے آئے نا قاسم نو ہاں اللہ کے فرمائے دن قاسم اکبر بنے میرا ایک نقصان اور ماتمی اور غازی بنے میرا ایک نقصان تیرے ونجن دے نال میرے دو نقصان ہو دینا آدھائی چاچا کہڑے فرمایا ایک تا میری دھی بیوہ ہو دیئے مرحبا مرحبا دوسرا میرے حسن دی یتیم تیری نشانی مک دیئے میرے بھرا حسن دی نشانی مک ونجنی ہے تیرے لہن دے بعد فرمایا نہیں 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 شریفان پترہ نالو بد دھیاں پیاری ہو دیاں میں تن اجازت نہیں دینی رومن والے عزدار چڑھ پیا دہمی دلی شال کدی نہ چڑھدا باغ بطول تے لٹ پائے گئی ہے کرو رل کے یار شرم نہ کیتا کرو ماتمی عزداروں جس لے باغ بطول تے لٹ پئیے کئی دفعہ سزاد قاسم تاریخ فیصلہ نہیں کر سکی سب تو زیادہ اجازت کہیں منگیے یا جناب عباس منگیے یا شہزادہ قاسم منگیے آگے آ چاچے کول آدھے چاچا اجازت دے میں میدان رہنا میری امام گل نہ کر دے میری امام رون دے جدا امام کو رون دا ویکھنا نا واپس کول ویندا جدا نویں دفعہ ایانسو قبول ہوئے انہیں حق بندا ہے جی میں رون دے پئے ہو جدا نویں دفعہ اجازت نہیں نہ ملی تے آیا چاچے دے خیمے چ وقت نویں دفعہ اجازت نہ ملی 10ویں دفعہ جدا شہزادہ قاسم کو اجازت نہیں ملی نا واپس آئے ماں دے خیمے چ ماتم کر کے رونا لے جدا ماں دی نگاہ پئی نا ماں بیٹھی آئی مسلح تے تسبیح ہاتھ جو ڈھے پئیے پتر دے پاسے وے کے پیا دیے قاسم حالیں تو زندہ ہیں رو کے پیا دے اماں میں یتیم جو ہاں چاچے کو لوینا چاچا اجازت نہیں دینا مرحبا مرحبا انہیں حق ہے جی میں ہونا ہے کہ تینے فرمایا چاچے کو لوینا چاچے اجازت نہیں دینا توڑے کو لانا توڑے وین نہیں بہن دینے میں یتیم جو ہاں کھڑے بس سے بن جا رومن والے عزدار میری سین آدھیے میں لے دینی ہے اجازت فرمایا اجازت جانے میں جانا میری سین بچڑے نو لے کے ٹر پئی میں وین دے بالکل نزدیک آ گیا بچڑے نو لے کے میری سین ٹر پئی حسین بھرجائی نو آندہ ڈٹھا عباس نے کیا دن عباس آج بڑا گھر ٹر کے بھی آندے جلدی کر کرسی لایا ماتمی عزداروں میرے امام بھرجائی دا استقبال کیتا امام پہ آدن اما بھرجائی حکم کروا توڑے خیمچ میں آپ لگاوا میری سین پہ آدھی حسین غزہ نے ٹر کے آتے راندے فرمایا حکم کرو فرمایا حکم نہیں عرض ہے فرمایا کیا میرے بچڑے دے مقدر شہادت نہیں میرا بھی دل کر دے بطول دی بارگاہ سجدہ شکر ادا کرا امام دیاں اکھی نہیں کوئی سامن دے بدل بڑے نا جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو امام باندھا باندھا زمین تے بیٹھے رومنا دے بھرجائی دے پاس وے کے فرمے دینا اما بھرجائی قاسم نہ بھی سمجھے تسا تا سمجھ دے ہو فرمایا شریفن پترن الواد دھیاں پیاری ہو دیا قاسم نو ٹورا ایک تا میری دھی بیوہ ہو دیئے بھلا نے جنہ دے ہاتھ ماتم واسطے بلند دینا شالا اپنے دکھاں جو ہے تے ماتم کر کے نہ رو فرمایا ایک میری دھی بیوہ ہوندی دوسرا میرے بھرا حسن دی نشانی مک دی رومن والے عزدار امام پہ آدن میں اجازت نہیں دے سکتا رومن والے عزدار جدہ گھبرا کے واپس ولنا شہزادہ قاسم دے موٹے نال ایک تویز آئی تویز نائی
وہ وصیت نامہ وصیت نامہ سن لو تو میں وین تھوڑی جھولیاں تک پہنچاواں رومن والے عزاداروں ترٹ کے گریا یا میری سین کھولیا مختلف روایات جدا میری سین کھولیا نا تے او وصیت نامہ قاسم دے ہاتھ رکھ کے پیا دی قاسم ہون ٹر جا تیری موت دا سامان مل گیا ہے بھلا انہیں جنہ دی بے وس ہے نکل گئے رومن والے عزاداروں اے جملے جس وقت میں محنت کر رہا ہوں ماتمی عزاداروں امام دے ہتھاں دے بھرا دی وصیت آئی پہلی وصیت ہے کرنا ایک باری پہلی وصیت میری امام پڑھی گئی فرمایا حسین میں تیرا حسن بھرا ہاں فرمایا 28 رجب نو جدن تے مدینہ چھوڑنا ہے میری بیوہ دا خاص خیال رکھے مت سفریں تیرے کو کوئی شے منگ لے بھرا ہو کے تیری منت کرے نا میری بیوہ دا خیال رکھیں رومن والے عزاداروں اگلی وصیت نہیں کوئی مصائب دا پہاڑ آئی میرے امام دیا اکھا نہیں کوئی سامن دے بدل بڑھیں اگلی وصیت آئی ماتم کر کے رنن ترو کے فرمائیں دن قاسم اگلی وصیت سن لے میرے بھرا میری منت کیتی ہے او پیا دن حسین میں نے زہر ملی ہوئی ہے جگر میرا زہر ختم کر چھوڑے بھرا ہو کے منت بیا کرے نا لحظے واسطے بناویں میرے قاسم نو بنرا لازمی بناویں مرحبا 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 بھلونے بھائی بھلونے جنہ دے ہاتھ ماتم واسطے بلند دینا میں توڑے حق کی دعائی کر سکتا عالیہ سین عجر آتا فرماوے عجرکم اللہ رومن والے عزاداروں اگلی وصیت پڑھ گئے فرمایا جے اگر تن کدی وقت مل جاوے فرمایا لازے واسطے سماویں میرے قاسم نو اپنے سینے تے سماویں رومن والے عزاداروں اگلی وصیت نہیں ماتمی عزاداروں امام تے بڑا اوکھا ویلا امام باندے زمین تے کئی باری بیٹھیں کئی باری اٹھیں این میرے امام دا منہ جنت البقیہ دے پاس پھری ہے امام رنن تے رو کے فرمائیں دینا او میرا مرن دے بعد مریون والا بھرا ایک دن دو کفن پاگڑ والا بھرا ایک کیا سطرہ لکھیا نے حسین دی حسن منت کی تھی حسن پیا دینا حسین تیری منت پیا کرے نا اپنے اکبر دی جگیرے چ میرے قاسم نو قبر دی جا دے وے ماتم کرنے تسینہ پیار نہ کرے اپنے اکبر دی جگیرے چ میرے قاسم نو قبر دی جا دے وے اگر جا تھوڑی ہوئی میرا یتیم کٹھا ہو کے سامبو سے مرحبا مرحبا بھلانے جنہ دی ہے نکلیے اگر قبر دی جا تھوڑی ہوئی میرا یتیم کٹھا ہو کے سمپو سی امام رو کے فرمندن قاسم لال جی چاچا جا تر جا اجازت دے قاسم 13 سالان دا یتیم خوشی ٹر دو یا ماں دے خیمے چاہے ماں تیار کیتا حسین دے حکم دے مطابق میرے امام حکم کیتا عباس میرے قاسم نو زین سوار کرو قاسم نو زین سوار کیتا رکابہ لبیاں ان کٹ کے چھوٹیاں کیتیاں اتھے جناب عباس قاسم دے گھوڑے دی گردن تے متھا مار کے رونا ہے امام غازی نو روندہ لٹھائے تے بینڈ کر کے فرمیدن غازی بھینہ دے سامنے ان کیوں پیا رونا ہے ماتم کر کے غازی یاد ہے مولا ماں دے خالی بلڑ دا واسطے قاسم نو روک میں نو بھیج ایو جے پھول کوئی مراون دے قابل ہے دنیا کے آکسی راضی جیتا ہی بچے نو بھیجے دا ریا مرحبا مرحبا اجرکم اللہ شالا اپنے دکھا جہائے کر کے نہ رو فرمایا اس نو روک میں نے بھیج سید علی عباس حوصلہ کر اے حصہ میرے مسلم قاسم دے ماتمی عزاداروں قاسم میدان چاہے میں چھوڑ دیتے سارے جملے قاسم میدان چاہے ایک حرام زادہ عرضت حرام زادہ یہ ایسا کمین آئی جڑا ہزارہ نال کلہ لڑدائی رومن والے عزاداروں قیامت دا منظر ہے جب قاسم آیا نا دور دور تک آواز آویا اللہ اکبر ماتمی سونی جنگ کیتی ہے شہزادہ قاسم کئی ہزارہ دی تعداد شہزادہ نینا شامیانوں کوفیانوں فنار کیتا ماتمی عزاداروں جدن قاسم واپس والے آنا جناب عباس فرمائیں دیان شاباش ہو میرا لیک بچڑا فرمایا چاچا جویں تنا اکھی امید کریں دا ہمیں فتح ساڑے مقدر چ لکھی ویسی ماتمی عزاداروں نقشہ سمجھنا میں بینڈ پہ کرے نا
اتھے کھڑی ہے ماں خیمے دی کائنات نال کھڑی ہے جناب فضا، اتھے نال کھلوتن جناب عباس، این قاسم دے سامنے کھلوتن مظلوم کربلا، جنہ شہزادے نے ارزق دے ترے پتر فنار کی تینا ماتمی عزدارو، اے ایسا حرام زادہ ہی میں پہلے آکھے، اے ایسا حرام زادہ ہی جڑا ہزارہ نال کلہ لڑدائی، جنہ شہزادے نے اس دے پتر فنار کی تینا ماتم کر سکتا ہے، سینہ پیارا نہ کری، اس دے پتر فنار ہوئے نا، پتران دا دکھ لے کے ادو اے حرام زادہ ارزق دوڑے ہے، ادو غازی زمین تے چھڑے ہے، تڑپ کے تے ماتم کر کے پیادہ ہے، ماں دا واسطے ہی قاسم بلا میں نے بھیج، مولا جڑا ہون بھی آندہ ہے، ہزارہ نال کلہ لڑ دے، مرحبا مرحبا جنہ دے ہاتھ ماتم واسطے بلند ہو گئے، انشاءاللہ اپنے دکھا جہائی کر کے نہ رہو، مولا جڑا ہون بھی آندہ ہے، ہزارہ نال کلہ لڑ دے، سیدہ دے عباس میں دعا مگدہ تو آمین آگ رومن والے عزداروں، قاسم ایک کمینہ جو ارزق آیا، ارزق نو قاسم دے مقابلے چھے، ہر کہیں جتھے کوفیاں جتھے شامیاں جتھے 9 لکھ جتھے جویں عباس جتھے ان کہیں نہیں جتھا، امام دے قدمہ تے ٹکر مار گیا دے مولا، ماں دے خالے بلن دا واسطے پابند کر کے نمرا، ان نال میں لڑ سکتا ہوں یا میرا بابا علی لڑ سکتا ہے، جتنے عزدار وین کر کے روندے پیو سارے جان دے ہو، ساڑھے تے اوکھی بنے، اسی بھاج کے علم تلے وینے آئے، علم تلے دعاوہ مگ دے آئے، جدہ غازی تے اوکھی بنے آ، پہلے غازی بدول دیاں دیاں کل ویندائی، آدھائی کن گئی آئے، خالی ولی مادیاں دیاں ہڑیا لے آلیاں اوکھی ترگی جے حسین اوکھا بچایا ہے، تردی ہوئی میری سین بھر جائی دے کول آئیے، حقل مار گیا دیئے بھر جائی، میرے نانے جان دا فرمانے، جوان پتر تے اوکھی بنے، ماں دعا منگے اللہ دعا رد نہیں کرے دا، بیویا دیئے مانگ دعا میڈا مان ودروں دے، بیویا دیئے منگو دعا میرے قاسم دی مرحبا مرحبا بدول دیاں دیاں توڑے ترازی ہوئے نا اللہ گوائے، قاسم داؤں نے چاہے امتمیوں غازی ٹبے دیا کڑے آدھے قاسم ذات واگ سجے موڑ، قاسم واگ سجے موڑیے ہون زینی جو نکل کے بار کر، قاسم وار کی تیر حرامی فنار ہوئے ہون حسینی خوشے عباسی خوشے جویں ماں منظر جتھے خیمے نال جھڑ پئیے، حقل مار کے آدھی جویں لڑدا ودائیں، آج بابائی ہویا آدھی کھڑی جویں لڑدا، مرحبا شالا بہنوں نصیب ہو، انہیں حق بن گئے اللہ گوائے، ماتمیوں میں داؤنے جہل چل مچی، میں مسائب ہون پڑھنے، جڑا بندہ اجات نہیں ہے کر سکیا، میں داؤنے جہل چل مچی، سارے دے سارے علی ہیں، یک بار حملہ کرو انہیں پردرانا ود اپھے دے گھوڑے لمے دے دلا زین تے آگا سمالت تقسیم ہو گیا ہے، ہڑیا لے آلیوں ہر شہید لتھے کہ آکھے چاچا میں لہدہ پیا، کہ آکھے ماما میں لہدہ پیا، جدا قاسم لتھے خیمے علمو کر کے آدھے اماں بچڑا لہدہ پیا، کہ رو رو کے آدھے اے یتیم نواز یتیم سمجھ گئے، تے ہوڑ لا ماتم ثواب یار، شرم نہ کرو اللہ زندگیاں دراز فرماوے، وین کر کے آدھے مڈے پھاس گئے پیر رکابہ وچا، تے آزین گھوڑے تلہاون انہ گھوڑ دیا، ہائے سنباتوں میرے پیو دی پاک، مرحبا بس کریں یا پڑا بولو تھکنے پیتے ہکوین ہور کرے نا، ایڈا سونا روندے پیو رومن آلے لوگوں، قاسم میدان الموں کی در
قاسم خیمے المو کر کے پیادے اے یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہوڑ لاش یتیم تے آوان تین واسطہ اکبر اصغر دا میری لاش خیمے پہنچاوان قاسم آدھے میڈے پھاس گئے پیر رکھا باوچا تے ہوڑ مداد یتیم مرحبا علاماتم قبول فرماوے ہو نہیں سکتا حسن دے یتیم بلاوے حسین آوے مطلب لکھے حسین دے آون تو پہلے سجے دے گھوڑے کھبے دے سجے روڑا لے زین تے آقا سمان لتھے تقسیم ہو گئے اللہ گوائے میرے امام مقتل چائن موٹے دی بالا ہائیے ہون میرے امام ٹکڑے چاوڑے شروع کی تین پنجوان ٹکڑا پہ چندے آئے پاس نلو آواز آئے پتر دا ہاتھ بھی لیوان امات میاں جدا آکھے ہاتھ بھی لیوان سیدہ دے کونے میرے تے منت لاوین آلا فرمایا سنیا میں تیرا حسانہ بقیہ چھوٹ گئی ہے پچھڑایا میرے قاسم تے راضی ہے سیدہ دے تیرے تے بھی راضی تیرے یتیم تے بھی راضی اللہ گواہ ماتمیوں قاسم دلاش گڑ بڑھاؤ کے چاہیے جتنے روندے تے ماتم پہ کرے دیو خیمے چاہے سیدہ دے عالیہ جلدی آمنو قاسم جوڑ دے اجے دیمان نہیں بلاونا میری سین قاسم جوڑے ماں قاسم دلاس دے آئیے حقل مار کے آئیے شبیر میرے بچڑے وفا نہیں کی جدا کہ میرے بچڑے وفا نہیں کی سیدہ دے ایو بچے آئے باقی کھا کے چلا لگی آئے امت میں میری سینہ دیئے وقت دفن چکرے دفنا من دا نام آئے تے بین کر کے سیدہ دے جے دفان دے قابل لاشوں دے تے آندہ بان وچ میں دفن مرحبا بدوڑے دیا راضیوں ویلا اللہ گوائے ماتمیوں ماں جہن پئیے ایک ٹکڑا چیندیے چم کیا دیئے اے بھی نہیں دوجہ چیندیے چم کیا دیئے اے بھی نہیں تریہ پہ چیندیے آلیہ دا آواز آیا بھر جائی کیا پہ کرنی ہے حسین آدھے کیا پہ کرنی ہے بین کر کے آدھیے بیٹھی برگ گلے دیا چہرے دے تیرے منہ پتر دا چم دی ہمو میں کو نہیں لب دے رخ سار کاس مرحبا ماتمی ہاتھ چوے آئے آخری بین پیا کرے نا ایک بار یہ ہاتھ چاہو ہلکے دے ماتمی سارے ماتمی ہو وقت ایک بین کرے نا جس دے علی دیاں دی مورے اے تما آئیے قاسم دی بنری قاسم دی لاس دے آئیے تے بین کر کے آدھیے متا آئی ویسے رے حوالا میڈا قاسم امامت والا کوئی دس ہاتم کرنا ہاتھ رکھو سیرتے شرم نہ کرے آئے اماتمیوں امیر پتر دا جنازہ ہے اماتمیوں بین کر کے آدھیے متا آئی ویسے